بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و صحبہ اجمعین و بارک وسلم علیہ۔ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یعنی وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے اپنی انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ فاصلہ ڈالا۔ سبحان اللہ۔ اب سوچئے کہ ہمارے ہاں زیادہ تر چیزوں کو ہم ایز اٹ از نہیں لے رہے ہوتے، مگر ہماری اپنی ذاتی سوچ، اپروچ، ہم اس کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے دین کی ہمارے لیے تعلیمات ہیں، میسیجز ہیں، گائیڈنس ہے، رہنمائی ہے۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم صرف وہ نہیں ہوتا جس کا باپ مر جائے، اور مسکین صرف وہ نہیں ہوتا جس کی ماں مر جائے۔ وہ بھی یتیم ہوتا ہے جس کا باپ بظاہر زندہ ہو مگر وہ اپنی اولاد کی دیکھ بھال نہ کرتا ہو، اس کا نفقہ نہ ادا کرتا ہو، اس کو ڈس اون کرتا ہو۔ اور مسکین وہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس کی ماں زندہ ہو مگر وہ اپنی اولاد کو اون نہ کرتی ہو، اس کی لک آفٹر نہ کرتی ہو، اس کی دیکھ بھال نہ کرتی ہو یا نہ کر سکتی ہو۔ والدین دونوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے۔ مختلف، ہر انسان ایک مکمل کہانی ہے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں۔ نیگیٹو چیزوں کی طرف چلے ہم نہیں جاتے، حرمت والا مہینہ چل رہا ہے، ہم نے نیگیٹو سائڈ پہ نہیں جانا، اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپ یا میں یا کوئی بھی ایکس وائی زی کسی ایسے بچے یا بچی کو کہ لک آفٹر کا ذمہ لیتا ہے کہ یہ یتیم ہے یا مسکین ہے، مگر اس کی لک آفٹر کرتے ہوئے ہم اللہ کی رضا نہیں پیش نظر رکھتے، مگر محض دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے عظیم ہیں، ہم کتنے گریٹ ہیں، ہم کتنے دیالو ہیں، ہم کتنے زبردست ہیں کہ ہم ایک یتیم کو یا مسکین کو ہم نے سہارا دیا ہے، ہم اس کو کھانا دیتے ہیں، اس کو کپڑا دیتے ہیں۔ مگر اگر آپ اس کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے تو آپ کا کھانا دیا ہوا، آپ کا کپڑا پہنایا ہوا سب ویسٹ۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمہاری نمازیں، روزے، تمہارے خون یعنی جو قربانی کا خون ہوتا ہے، اور تمہاری تمام اعمال جو تم نے نیکی سمجھ کے، کیونکہ تمہارے منہ پہ ماروں گا اگر اس میں دکھاوا ہوا، اگر اس میں منافقت ہوئی۔ استغفر اللہ۔ کیا ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم سب کچھ دنیا کے لیے کرتے ہیں، وہ دنیا جس دنیا نے کچھ نہیں دینا، اور جب خود پرابلم میں آتے ہیں تو پھر اللہ سے گلہ گزار ہوتے ہیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ کیوں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں؟ پھر اسی دنیا کے پاس جائیں جس دنیا کو راضی رکھنے کے لیے اپنی عاقبت اور آخرت کا خیال بھی نہ رکھتے۔ اور کچھ لوگ ہمارے میں ایسے ہیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ذیشان ہے کہ اگر کوئی کسی کے حصے میں سے زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی قبضہ کرتا ہے، غصب کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو اس کا بہت بڑا بدلہ دینا پڑے گا۔ مگر آج لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے، ہمارا وہ کام ہو جائے، جس کا حصہ ہم غصب کر رہے ہیں اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ ہم ایسا کر چکے ہیں، چلیں اس کو نہیں پتہ چلتا یا وہ پتہ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ جو رب ہے جو فرماتا ہے کہ تم جو دیکھتے ہو، تم جو سنتے ہو، جو تم کرتے ہو، حتیٰ کہ جو تم پلک بھی جھپکتے ہو، میں سب سے واقف ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں۔ اور پھر اللہ کے اپنے طریقے ہوتے ہیں۔ بہت کامن کوٹ ہے کہ سازشیں کرنے والے، پلاننگز کرنے والے، غیبتیں کرنے والے، جال بچھانے والے یہ بھول جاتے ہیں نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے پاک ناموں میں سے ایک نام منتقم بھی ہے۔ منتقم، انتقام لینے والا، بدلہ لینے والا۔ وہ کس کا بدلہ لے گا؟ وہ مجبور کا بدلہ لے گا، وہ کمزور کا بدلہ لے گا، وہ ان لوگوں کا بدلہ لے گا جو اپنے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، جو کمزور ہوتے ہیں نا، یا وہ حیادار ہوتے ہیں کہ وہ کسی وجہ سے سامنے نہیں کھڑے ہوتے،
وہ کسی وجہ سے بدلہ لینے والی سائٹ پر نہیں آتے، وہ خوف خدا سے یا کسی اور کوئی رشتوں کے احترام سے جو کھڑا نہیں نہ ہوتا اور اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تو ہے نا، تو دیکھ رہا نا، تو پھر اللہ دیکھتا ہے نا۔ اللہ تو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ سب جانتا ہے، اور نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آمین۔ اللہ تعالیٰ اس حرمت والے مہینے کے صدقے، شہدائے کربلا کے صدقے، ہم سب لوگوں کو دین متین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس دھوکے والی زندگی اور دنیا کی محبت سے ہمیں بچائے، اور اپنی محبت کے ساتھ ہمیں جوڑ لے، اور اپنی ناراضگیوں سے ہمیں محفوظ رکھے، بچائے، اور ایسے کاموں سے، ایسے راستوں سے، ایسے لوگوں سے، ایسی سوچوں سے، ایسے عملوں سے ہمیں دور فرما دے جو ہمارے حق میں، ہماری عاقبت کے لیے، ہماری قبر کے لیے بوجھ بن سکتے ہیں۔ ہم اپنے مرحومین کے قبروں کی کشادگی، روشنی اور ٹھنڈک کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنتوں میں اعلیٰ درجات کے لیے دعائیں کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے اللہ ہماری وہ سب دعائیں قبول و منظور فرمائے۔ مگر آج میں اور آپ جو زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور اس زندگی اور ان سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم نے جیتے جی اپنے عملوں سے، اپنے لفظوں سے ہم نے اپنی قبروں کو تیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دن جو ہمیں ایک نئی زندگی، موت آدھی نیند آدھی موت ہے نا کہا جاتا ہے، تو ہر دن ہم سوئے ہوئے اٹھ جاتے ہیں، یعنی اللہ ہم پہ رحم فرماتا ہے۔ اللہ سے رحم مانگتے ہیں نا آپ، یہ رحم ہے کہ وہ ہر دن آدھی موت کے بعد ہمیں زندگی دیتا ہے، اور یہ زندگی دراصل مہلت ہوتی ہے کہ ہم سدھر جائیں، سنبھل جائیں، اور اپنے دین و دنیا کو سنوار لیں، اپنی آخرت کو سنوار لیں، کیونکہ ہم نے جیتے جی ہی اپنی قبر کو روشن بنانے کے لیے، کشادہ بنانے کے لیے، جنت کے باغوں میں سے باغ بنانے کے لیے ایفرٹس کرنے ہیں، جو کہ اللہ کی رضاؤں سے ہوں گی، جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ہوں گی۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شمار کرے کہ جن پر اس کا غضب ہوا۔ یا اللہ ہمیں ایسے کاموں میں مشغول کر دے، ہماری سوچوں کو پاک پاکیزہ فرما دے، ہمیں ایسا بننے میں آسانیاں فرما دے کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں جن پر اس نے انعامات فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، بحرمت نبی الکریم والامین سید الانبیاء والمرسلین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔